آداب، میں ہوں ظفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں قومی آواز کا خصوصی پروگرام گفتگو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج پھر پاکستان کے حالات پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں جناب مزمل سہراوردی، مشہور کالمنسٹ، جرنلسٹ، صحافی اور ٹی وی اینکر۔ مزمل صاحب بہت بہت خیر مقدم۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ موقع دے۔ مزمل صاحب، آپ کے یہاں پچھلے 2-3 دنوں کے اندر بڑے انقلاب بپا رہے سیاست میں۔ آج خبریں یہ ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی کے لیڈر الیکٹ ہو گئے ہیں اور آج رات تھوڑے عرصے کے بعد غالباً 8-8:30 بجے پاکستان وقت کے حساب سے وہ اوتھ بھی لینے جا رہے ہیں ایز پرائم منسٹر۔ یہ کیا قیامت بپا ہوئی آپ کے یہاں؟ کیا ہوا؟ دیکھیں، عمران خان کی گورنمنٹ کچھ الائز پارٹیز کی گورنمنٹ کے سر پہ بنی ہوئی تھی، جس میں ایم کیو ایم تھی، باپ پارٹی تھی، پی ایم ایل کیو تھی، مطلب اور جی ڈی اے تھی۔ کچھ پارٹیاں اکٹھی کر کے انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی 2018 میں بھی نہیں تھی جی۔ تو اب وہ ان کے سارے الائز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں تو میجورٹی سوئچ ہو گئی ہے۔ خبریں یہاں تک ہیں کہ اب پتہ نہیں آپ پاکستان میں کیا ہے، بی بی سی کے حوالے سے خبر یہاں تک آئی کہ عمران خان نے فوجی جنرل جناب باجوہ صاحب کو بھی ڈسمس کرنے کی کوشش کی اور وہ آخر وقت تک کی کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے برقرار رہیں۔ فوج کے خلاف بھی ہو گئے، فوج ان کے خلاف ہو گئی۔ یہ خبریں کیا ہیں؟ اس میں کس حد تک وہ ہے کہ باجوہ صاحب کو وہ ڈسمس کرنا چاہ رہے تھے، جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہیں آپ کے؟ دیکھیں، عمران خان پاکستان فوج کی مدد سے ہی اقتدار میں آئے تھے، یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اور جب نواز شریف کو پاکستان کی فوج نے نکالا تو فوج عمران خان کو لے کر آئی۔ پچھلے الیکشنز میں فوج ہر پولنگ سٹیشن پہ کھڑی تھی، پھر آر ٹی ایس بیٹھ گیا، پھر نتائج رک گئے اور پھر خان صاحب جیت گئے۔ تو وہ فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ اور لیکن پچھلے سال نے اب کندھے سے اپنے اتار دیا۔ نہیں، پچھلے سال اکتوبر میں ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرانسفر پر ان کے اور آرمی چیف کے اختلافات ہو گئے۔ جی۔ عمران خان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ فوج کا خیال تھا ان کا 3 سال کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے، ہمارے ہاں ڈسپلن ہے، جب ٹینیور پورا ہو جائے تو ہم بندہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہ ٹینیور ہے 3 سال کا، تو 3 سال پورے ہو گئے ہیں، لہذا ہی شوڈ گو، نیو آئی ایس آئی چیف شوڈ کم۔ خان صاحب کہتے تھے کہ جب یہ آئی ایم کمفرٹیبل ود ہم، کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ بھی کرتے تھے۔ وہ اختلافات شدت اختیار کر گئے تو فوج نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے۔ پھر خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، انسان کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ انسان تو اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے یا بدی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نیوٹرل تو میرے حساب میں صرف جانور ہوتا ہے، جس پر سب نے کہا کہ انہوں نے فوج کو جانور کہہ دیا آرمی چیف۔ وہیں اس تقریر کے بعد لگتا ہے کہ عمران خان کی قسمت پھوٹ گئی۔ بس پھر جو بیساکھیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے ہٹتی گئیں۔ جب وہ بیساکھیاں ٹوٹ گئی تو یہ طے ہو گیا تھا کہ خاص آپ جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شریف خاندان واپس آ رہا ہے۔ شہباز شریف کچھ گھنٹوں میں پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے اور شاید ہم جب تک یہ پروگرام ایئر کریں اس وقت تک وہ باقاعدہ ووٹ لے چکے ہوں گے۔ اب فیوچر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ کیا تعلقات بہتر ہونے کے امکانات ہیں؟ شریف خاندان کے اچھے تعلقات رہے ہیں ہندوستان سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن وہ ڈرامہ میں آپ کے ناظرین کو پورا سنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ 7 اپریل کو نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کریں تو رات 11 بجے تک عمران خان صاحب نے ووٹنگ نہیں کرائی۔ 11 بجے پھر سپریم کورٹ نے رات 11 بجے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کھلوا کے عدالت کھولی اور انہوں نے کہا، اور عدالتیں رات کو 11 بجے کھل گئیں پاکستان میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گیا، سپریم کورٹ بھی کھل گیا۔ ججز آ کر چیمبر میں بیٹھ گئے اور پریزن وین قومی اسمبلی کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ اب توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور ہم یہاں سے ڈپٹی اسپیکر اریسٹ ہو سکتے۔ نہیں، نیریٹو یہ تھا کہ گورنمنٹ از کیبنٹ، ہم پوری کیبنٹ کو کنٹمپٹ میں اٹھا لیں گے۔ اچھا، پوری کیبنٹ عمران خان سمیت تو کنٹمپٹ میں چلی جائے گی۔ وہاں سے نروس بریک ہوئے، وہیں پر یہ افواہیں بھی آئیں کہ جی وہ عمران خان نے 9:30 بجے جو
कैबिनेट का आउट ऑफ द ब्लू इमरजेंसी इजलास बुलाया, उसमें वो पीएम को सैक करना चाहते थे और उन्होंने अपनी कैबिनेट के आगे रखा पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, यानी जनरल बाजवा को। इस बात की आईएसपीआर ने भी तरदीद की है, सब खुद पीटीआई ने भी तरदीद की है, इमरान खान ने भी तरदीद किया है कि हमारा कोई ऐसा मूव नहीं था। लेकिन चूंकि रात को अदालतें खुल गई और बीबीसी ने स्टोरी कर दी तो ज़बान ज़द-ए-आम तो हो गया और फिर फौज के फैसले भी थे। तो अब उन्होंने करना चाहा या नहीं करना चाहा, लेकिन माहौल जरूर बन गया, ठीक है ना। तो अब कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं यकीन करते। ये तो इमरान खान को पता है वो सैक करना चाहते थे और बाजवा साहब को पता है कि वो करना होना चाहते थे। लेकिन एक बात जरूर तय है, सॉरी टू इंटरप्ट, वो ये कि फौज और इमरान के बीच अब पहले जैसे जितने बेहतर ताल्लुकात थे अब उतने ही बदतर ताल्लुकात थे। ये हकीकत वो बात हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। और इमरान खान और फौज के दरमियान ज्यादा फासले पैदा हुए हैं निस्बतन जितने शरीफ खानदान जब इक़्तिदार से निकला था उनके और फौज के दरमियान थे। अब ये शरीफ खानदान एकदम से फेवर में कैसे आ गए? शहबाज शरीफ फौज की मर्जी के खिलाफ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आपने अभी अर्ज किया कि नवाज शरीफ इसी वजह से निकाले गए थे कि वो पाकिस्तान से फौज से उनसे नाराज हो गई थी। अब जनवरी में मैं लंदन गया, जनवरी में, तो मैं नवाज शरीफ साहब को मिला था, वो लंदन में मुकीम है इस वक्त जी। तो मैंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि कब्र एक है, मुर्दे दो हैं, आप गोरकन हैं, ये बताएं एक दफना सकते हैं, एक को जिंदा कर सकते हैं, तो आप किसको दफनाना पसंद करेंगे, किसको जिंदा करेंगे? उन्होंने मुझे कहा आपकी बात का क्या मतलब है? मैंने कहा इमरान खान और बाजवा की लड़ाई हो गई है, नवाज शरीफ अगर इमरान खान के साथ खड़ा होगा तो बाजवा को शिकस्त होगी, अगर बाजवा के साथ खड़ा होगा तो इमरान खान को शिकस्त होगी। तो नवाज शरीफ कहाँ खड़ा है? ये फैसला तो नवाज शरीफ ने करना है। आप गोरकन है, आपने एक को दफनाना है, एक को जिंदा करना है। तो नवाज शरीफ ने मुझे कहा जो मुझसे मदद मांगेगा मैं उसकी मदद करूंगा। इमरान खान ने तो मुझसे मदद मांगी ही नहीं है, जो मदद मांग रहा है मैं उससे उसकी मदद करूंगा। इमरान खान नवाज शरीफ ने ये कहा कि जो मुझसे मदद, ये मुझे कहा ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा, यानी आप का इशारा ये है कि फौज इमरान खान के खिलाफ नवाज शरीफ के पास गई और नवाज शरीफ मदद करने को राजी हो गए और वो ट्रूस पैक्ट हो गया, सुलह हो गई और उन्होंने मिलकर इमरान खान को निकाल फौज और नवाज सी कहा। हाँ, न शरीफ खानदान को इक़्तिदार में वापस आने का रास्ता मिल गया, फौज ने इमरान खान को निकाल लिया और यूं हंसी खुशियत में तमाम कामयाब हो गए। देखिए आप वाकिफ हैं, आप इतने सीनियर सहाफ़ी और कमेंटेटर और एनालिस्ट हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के, कि फौज और शरीफ खानदान में जो डिफरेंसेस हुए थे उसकी एक बहुत अहम वजह नवाज शरीफ के हिंदुस्तान से के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जल्दी थी। अब क्या लगता है, क्या शरीफ खानदान के वापस आने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रास्ते खुल रहे हैं, कुछ ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कान हैं? देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉट बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ 1 साल पहले जी, और वो सीज फायर अभी तक कायम है जी। और सबको पता है कि उस सीज फायर के लिए दुबई में मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो यूएई ने फैसिलिटेट किए एक सीज फायर हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ इंडिया से ट्रेड खोलने की बात हुई और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे हमाद अजहर, उन्होंने इंडिया से चीनी मंगाने के ऑर्डर भी दिए, लेकिन इमरान खान ने अगले दिन उसको अनडू कर दिया कि हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब भारत के साथ ईज आउट करना चाहती है, वहां भी सोच की तब्दीली है और उस सोच की तब्दीली को रेप्लिकेट जो है जो सिविल गवर्नमेंट कर सकती है वो शरीफ सीखे और शरीफ के अलावा कोई उसको जो है वो अमली जामा नहीं पहना सकता था। इसलिए मेरा ख्याल है इस बात पर भी एस्टेब्लिशमेंट और शरीफ के दरमियान इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक है आप कह रहे हैं? हाँ, और जनरल बाजवा ने अभी अपने स्ट्रेटेजिक डायलॉग की स्पीच में ये बात कही कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ये फौज की तरफ से खुला सिग्नल है कि उसके बाद शरीफ खानदान का इख्तिदार में आना यानी जल्द ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सफारती गुफ्तशुनीद के इम्कानात हैं। एक खबरें ये भी आ रही हैं
کہ بیک چینل سے کچھ بات چیت چل رہی ہے شاید، جیسے پہلے اصل میں عمران خان صاحب نے مودی صاحب کے خلاف بہت ٹویٹ کیے ہوئے تھے جی، اور وہ ٹویٹس دونوں سول گورنمنٹس کے درمیان اب رابطے کی راہ میں رکاوٹ تھے. مودی صاحب کا موقف تھا کہ یا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے جائیں اور پھر میں مل لیتا ہوں, اور اگر کسی نے مجھے فاسسٹ اور نازسٹ لکھا ہوا ہے تو میں اس کو کیسے مل لوں اور میں اس سے کیسے ڈائلاگ کر لوں. تو میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب کی نے اس وقت اس ہنی مون پہ کہ فوج کو مودی کے ساتھ تعلقات پسند نہیں ہیں تو انہوں نے وہ ٹویٹس کر دیے, زیادہ آگے بڑھ کے بول گئے اور اب وہ رکاوٹ تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈائلاگ کے, تو وہ رکاوٹ ہٹا دی گئی ہے. تو میرے خیال میں اب ڈائلاگ پاکستان اور بھارت کے درمیان اور ٹریڈ ممکن ہے, جو ٹائم لے کب شروع ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, لیکن اٹ از آن دا کارڈس. اسلام آباد میں کچھ خبریں ہیں بیک چینل ڈائلاگ کی. ہاں, فوج کے بیک چینل کی ہیں. اصل میں اس کو فیس دے گی سول, اس کو فیس دے گی سول گورنمنٹ. بھارت کے ہاں چونکہ آپ کے ہاں تو آرمی چیف مذاکرات نہیں ہو سکتے نا, ڈیفنس منسٹر ٹو ڈیفنس منسٹر ہو سکتے ہیں, پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. تو وہ جو سول گورنمنٹ کا فیس مسنگ تھا وہ لنک اپ جو ہے وہ نئی گورنمنٹ آ کے میچ اپ کر لے. یعنی عمران خان کے جانے کے بعد اور شہباز شریف کے آنے کے بعد اب ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے کے امکانات بہت واضح ہو گئے, بہت واضح ہو گئے. یہ میرے خیال سے دونوں طرف کے عوام کے بھی حق میں ہے, اور میرا خیال ہے چیزیں کافی حد تک ایز آؤٹ ہو جائیں گی. اب مجھے نہیں پتا مودی صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے اور اس میں بھارت کیسے رسپونڈ کرے گا, لیکن پاکستان نے اپنے طور پہ چینج آف فیس کر کے راہ ہموار کی ہے. اب بھارت کیسے رسپونڈ کرتا ہے, مودی صاحب کس طرح رسپونڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال سے ہندوستان بھی بہت سختی سے سیز فائر آبزرو کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میزائل ایک غلطی سے ایک میزائل ہمارا ہندوستانی میزائل پاکستان چلا گیا تھا. وہ معاملہ دونوں گورنمنٹ نے منٹوں میں حل کر لیا تھا. اس لیے یہ لگتا ہے کہ مودی گورنمنٹ بھی پاکستان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہے, اور ادھر نواز شریف کا خاندان واپس آ چکا ہے. اس لیے دونوں طرف ایک نئی صبح کی آغاز دکھائی دے رہی ہے. شریف خاندان کے چائنا سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, سعودی عرب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, بھارت میں مودی صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں, وہ امریکہ سے بھی اچھے تعلقات. ہمارے ان کی فارن پالیسی, انڈسٹریل ہاؤسز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اس چیز والوں کے, اس لیے ان کی فارن پالیسی عمران خان کی نسبت کافی ڈفرینٹ ہے, اور وہ دنیا کے ساتھ تعلقات بنا کر چلنے پہ یقین رکھتے ہیں. خان صاحب دنیا سے لڑ کے تعلقات چلنے پہ یقین رکھتے تھے, اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی بڑا ایشو تھا. شکریہ. خان صاحب امریکہ سے بھی لڑنا چاہتے تھے. خان صاحب اب تو صرف امریکہ ہی سے لڑ رہے ہیں خان صاحب, اور رشیا ایسے موقع پہ چلے گئے جب سب کا خیال تھا کہ نہ رشیا کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے, نہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, لیکن خان صاحب رشیا چلے گئے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ فارن پالیسی پہ بھی ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے سیریس ڈفرینسز تھے, جس کی وجہ سے انہیں جانا ہوگا. اب شہباز شریف کی ایز پرائم منسٹر بگننگ ہے, وہ کھیل رہے ہیں نیشنل پالیٹکس میں. امید ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ ایک نیا چیپٹر ثابت ہوگا جو خود اور نئے تعلقات پھر سے بہتر ہوں گے. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.